جاری رہے. بہت مشکل ہے اصلاح. اور جب احساس اور فکر ہو جائے اور صحیح طریقے سے کرنے لگے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. جی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہتے ہوئے ذرا سا جھجک ہوتی ہے، لیکن کہنے میں پڑ جاؤ. ہاں ایک وہ آدمی آپ کو راستہ بتاوے گا جو ایک آدھ مرتبہ وہاں سے گزرا ہو یا اس نے سن رکھا ہو، اور ایک وہ مثلاً حج کا طریقہ آپ کو وہ سمجھاوے گا جس نے اسے کتابوں میں پڑھا ہو، اور حج کا ایک طریق وہ سمجھاوے گا آپ کو جس نے 2-4 مرتبہ حج کر لیا ہو. جس نے 2-4 مرتبہ حج کر لیا وہ بہت بڑھیا طرح سمجھاوے گا. سارے نشیب و فراز، راستے میں کیا کیا پیش آتا ہے، حج کے دوران کیا کیا پیش آتا ہے، وہ سب باتیں بتاوے گا آپ کو. کیا آسانی، کیا دشواری، وہ سب بتاوے گا آپ کو. یہ جو مشائخ ہوتے ہیں، مشائخ طریقت، یہ پہلے خود اپنی اصلاح کرتے ہیں، پہلے ان چیزوں پر یہ خود عمل کرتے ہیں، اس راستے سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اس راستے سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اور گویا کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جب بتاتے ہیں تو بات خوب سمجھ میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا بھائی جگ بیتتی نہیں بلکہ آپ بیتی. تو میں عرض کرتا ہوں یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی بھائی سمجھ لو آپ بیتی ہے. جب تک کسی بھی چیز کی فکر نہیں پیدا ہوئی، احساس نہیں پیدا ہوا، سالہ سال ہو گئے، وہ چیز جو آنی چاہیے اپنے اندر وہ آئی نہیں، اور جو جانی چاہیے وہ گئی نہیں. اور جب احساس ہوا اور وہ طریق اختیار کیا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، اتنی جلدی وہ چیز چلی گئی جو جانی چاہیے بہت جلدی، اور اتنی جلدی وہ چیز آ گئی جو آنی چاہیے بہت جلدی. جی ہاں. غیر محرم پر نظر پڑتی ہے، پڑتی ہی ہے. ہاں تم یہ سوچو کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نہیں پڑتی. مشائخ اعظام یوں کہتے ہیں، مشائخ یوں کہتے ہیں کہ متقی کی شہوت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، صفائی قلب کی وجہ سے اس کی شہوت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. جی ہاں اپنی اصلی فطرت پر آ جاتی ہے انسانی طبیعت، اور انسانی طبیعت کا میلان عورت کی طرف ہے، کوئی ہو ہے، کوئی منع نہیں کر سکتا. تو ایسے نہیں کہ ان کو تقاضا نہ ہوتا ہو، لیکن ہاں ان کے اندر ایک دوسری چیز پیدا ہو جاتی ہے. دیکھنا نہیں چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے، گناہ ہے، اللہ نے منع کیا ہے. ادھر تو وہ تقاضا ہوتا ہے جو طبعی فطری ہے سمجھو، ادھر ان کے دل میں یہ خیال آتا کہ دیکھنا نہیں چاہیے، منع ہے، زنا کا دروازہ ہے. بس ادھر یہ خیال آیا، ادھر طبیعت پر آنکھیں نگاہ نیچی ہو گئی. اور قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم پر عمل ہو گیا. جب تک اس کی فکر نہیں ہوگی، ویسے جو چیز مشہور ہو جاتی ہے بار بار زبان پہ آتی ہے وہ کبھی نیک نام ہو جاتی ہے، کبھی بدنام ہو جاتی ہے. ہاں
تو آپ شیخ الحدیث تک پہنچ جائیے پڑھتے پڑھتے، اور مفتی تک پہنچ جائیے پڑھتے پڑھتے، لیکن رہے گا ویسا کا ویسا ہی. ہاں ویسا کا ویسا ہی رہے گا جیسا تھا. ہاں جب احساس ہو گیا، اب چونکہ اس کے سامنے حدیثیں ہیں، اب چونکہ اس کے سامنے آیتیں ہیں، تو وہ حدیثیں آیتیں ان کی بار بار رہنمائی کرتے رہیں گے. اب چونکہ اس کے پاس علم ہے اور دینی سمجھ ہے، یعنی دینی عقل، دینی سمجھ، تو بار بار اس کی رہنمائی کرتے رہیں. جیسے کہ میں تین چیز میں نے آپ کو بتائی، دیکھنا نہیں چاہیے، بس اتنا ہی کافی ہے. زنا کا دروازہ ہے، یہ عقل سمجھ کی بات ہے، اور نہیں، منع ہے، گناہ ہے. تو یہ چیز اسی نے تو روکا نا. اور یہ بات علماء کے پاس بہت موجود ہے، آیتیں ان کے سامنے، حدیثیں ان کے سامنے، اور دینی سمجھ ان کے سامنے. ان کو دینی سمجھ ان کو حاصل ہے، بہت اچھا آگے چلتے ہیں، بہت دور تک پہنچتے ہیں، بڑے اونچے پہنچتے ہیں. جب تک فکر کا نہ ہو، احساس نہ ہو اصلاح کا، یوں ہی رہتا ہے. اور جب اصلاح کا فکر اور احساس ہو جاوے تو پھر برائیاں چھوٹ جاتی ہیں، اچھائیاں آ جاتی ہیں. اسی لیے مومن کے لیے بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں، نیک بننے کے لیے بہت بڑا علم ضروری نہیں. اتنی موٹی موٹی سی بات تو ہر ایک ہی کو معلوم ہے، چاہے آیت کے حوالے سے معلوم نہ ہو، حدیث کے حوالے سے معلوم نہ ہو، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اتنا تو معلوم ہے ہی کہ وہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے. اتنا تو معلوم ہے ہی کہ وہ نماز پڑھنی چاہیے. اتنا تو معلوم ہے ہی کہ وہ اشراق پڑھیں تو اس کا فائدہ ہے. تو بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں نیک بننے کے واسطے. اصلاح کی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرماوے. لگ گیا دسترخوان؟ چلیے بیٹھیے، آپ پیچھے سے اٹھنے شروع ہو جاؤ، بیٹھو دسترخوان، بیٹھو بیٹھو. وہ غیر مومن کے لیے نہیں، اور وہ ہے ثواب، اللہ کی رضا، اللہ کا انعام. ایک ہے اعمال کی خاصیت، برے اعمال کی خاصیت تکلیف، جیسے ابھی آپ نے سنا، وہ مومن کو بھی پہنچے گی اور کافر کو بھی پہنچے گی. اور نیک اعمال کی خاصیت ہے راحت، وہ مومن کو بھی پہنچے گی اور کافر کو بھی پہنچے گی، راحت. اور ایک ہے اس کا ثواب، ثواب وہ ایمان والے کو ملے گا. اور وہ کیا چیز ہے ثواب وغیرہ؟ کیا چیز؟ وہ اللہ کی رضا، اللہ کا خوش ہونا. اور وہ پھر خوش ہو کر جو بخشے. ہاں اسی طریقے سے مومنوں کے پاس ایک چیز اور ہے، مسلمانوں کے پاس ایک چیز اور ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے دعا. وہ ہے دعا. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ہاں، لیکن مشرک کافر وہ باغی ہے، اللہ کا باغی، وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا. اور اگر مانتا بھی ہے تو جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانتا. اس کی مثال ہے ایک، جی ہاں، ایک آدمی ہے تو وہ ایم پی، اور ہم مجھے گاؤں کے پردھان کم درجہ دیں، تو اس نے اس کو ماننا تو، لیکن جیسا جو ماننا چاہیے وہ تو نہیں ماننا اس نے.
آدمی تو ہے تو منتری، ہم اس کو عام آدمی کی طرح مان لیں، تو اس نے ماننا ہی نہیں اس کو، مانتا وہ پڑھا کے اتر ہوگا میں مان رہا اس کو، لیکن وہ مانتا ہی نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا، جیسا کہ وہ ہے یہ ہے ماننا، اور وہ جیسا نہیں ہے اس طرح اس کو ماننا وہ تو نہ ماننا ہی ہے۔ اسی لیے ہم ایمان لاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا بھی وہ ہے، اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ جیسا وہ ہے اس پر ایمان لایا۔ مومن مانتا ہے اور نہیں کوئی مانتا اللہ کو، باغی ہے، منکر ہے۔ جی ہاں، اگر ایک آدمی منتری کو منتری نہیں مانتا، جج کو جج ہی نہیں مانتا، وہ کس منہ سے کہے گا اس کو اپنا کام؟ اور وہ پھر بھی کر دے تو وہ اس کی بھائی بھلی مانسی ہے۔ ہاں، تو اللہ کو مانتے ہی نہیں وہ تو پھر مانگے گی کہ وہ باغی ہے، باغی کی بات نہیں سنی جاتی، یہ یاد ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے تو وہ اس کا فضل ہے، رحم ہے، لیکن مومن کے پاس ہے دعا، اپنے تمام کاموں کے لیے دعا، ہر کام کے لیے دعا، ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے دعا۔ یہ اس کی دل کی تسلی اور سکون کا ذریعہ اور سبب ہے، یہ اس کی مرادیں پوری ہونے کا ذریعہ ہے، یہ اس کے لیے عبادت ہے، یہ اللہ کے قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کا ایک بہت آسان ذریعہ ہے، یہ دعا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ایک موقع پر پڑھا تھا، وہ تو یاد نہیں مجھے، غزوہ احد میں تھا یا کس موقع پر تھا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے، ہمارا مددگار ہے، اور تمہارا کوئی دوست نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو مومن کے پاس ایک یہ چیز ہے دعا، جو اور کسی کے پاس نہیں۔ اسی واسطے حدیث پاک میں ہے الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس لیے بھائیو خوب دعا کرو، خوب دعا کرو۔ جی ہاں، جب اطمینان کے ساتھ، مثلا نماز کے بعد، مثلا تلاوت کے بعد، ذکر کے بعد، یا کسی بھی وقت میں آپ اطمینان کے ساتھ مانگیں تو تمام آداب کے ساتھ مانگو، ہاتھ پھیلا کر پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجو، پھر بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے اپنی حاجت مانگو، پھر آخر میں بھی اللہ کے نبی کا واسطہ اور اللہ کے نبی پر درود اور اللہ کی تعریف یہاں ختم کرو، اور درمیان میں اپنے زبان میں مانگو، جس طرح بھی۔ ہم سے اچھے الفاظ نہیں آتے، ہم نہیں کچھ نہیں، جو مانگو بس اپنے جس طرح مانگو، جو الفاظ ذہن میں آوے، زبان پر آوے مانگو۔ اور دوسرے اوقات میں کوئی ضروری نہیں کہ ان تمام آداب کی رعایت کے ساتھ ہی مانگے۔ ہاں، جب کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے جب ہی اللہ سے عرض کر دو، اے اللہ نجات دے دے، اے اللہ بچا لے۔
جب کوئی کام اٹکے جبھی کہو اللہ سے کام بنا دے، جب کوئی ضرورت سامنے آوے جبھی کہہ دو اللہ یہ ضرورت پوری کر دے، اللہ سے مانگتے رہے۔ آپ نے دعا تو پڑھی ہے، دعا لفظ ہے، کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہو مناجات، مناجات اس طرح کا لفظ بھی پڑھا ہو، مناجات۔ مناجات کے کیا معنی ہے؟ کانا پھوسی کرنا، سرگوشی کرنا، چپکے چپکے کسی سے بات کرنا، چپکے چپکے کسی سے بات کرنا، یہ ہے وہ مناجات۔ یہ تو مناجات ہر وقت جب بھی، ہاں تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور وہ ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ جی ہاں، اپنے تمام ضرورتوں کے لیے، تمام مشکلات کے لیے دعا، اور برابر دعا، ہمیشہ دعا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو اور ہمارے مشائخ کو بہترین بدلہ عطا فرماوے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرماوے۔ ایک بات جن کو میں بار بار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس واسطے کہ وہ مجھے ہر وقت سامنے ہے، اور مجھے اسے بے حد فائدہ ہوا، بے حد فائدہ ہوا۔ وہ ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی چھوٹی سی نصیحت، کیا؟ ہر کام بتدبیر حسن اور دعا خوب، یہی الفاظ ہیں، یہی الفاظ ہیں۔ ہر کام سوچ سمجھ کر اچھے ڈھنگ سے کرو، اور دعا خوب کرو۔ جی، اس کے بعد ایک جملہ اور ہے، اپنے اوپر تکبر کی نگاہ نہیں، اور دوسرے کی توہین نہیں، یہی الفاظ ہیں۔ اپنے کو کبھی بڑا نہ سمجھو، اچھا نہ سمجھو، اور دوسروں کو بھی گھٹیا اور ذلیل نہ سمجھو۔ اچھا چلو چائے لے لیتے ہیں۔